اس وقت کا چیف جسٹس ثاقب نثار جو کہتا تھا کہ میں بابا رحمتے بن گیا ہوں، آج تو وہ جو ہے وہ ایک عام آدمی کی طرح ہے۔ جب وہ اس ملک کا چیف جسٹس تھا تو اس وقت اس کی اولاد کیا کرتی ہوگی؟ اس وقت یہ اس کا بیٹا جو ہے اس نے اس کو کہاں کہاں نہیں بیچا ہوگا اور کہاں کہاں جو ہے وہ سودے نہیں کیے ہوئے، اور پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کے آج بھی وہ دلال بنے ہیں، دونوں باپ اور بیٹا۔ تو یہ آج پی ٹی آئی کے ٹکٹ بیچ رہے ہیں، تو اس وقت پھر پی ٹی آئی کے جو ہے یہ کس قدر جو ہے وہ یہ ہمدرد ہوں گے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ یہ اس کی ایک تقریر ہے، شاید آپ میں سے بھی کسی نے سنی ہو۔ اس نے لاہور میں تقریر کی تھی کہ جی مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور میں جو ہے وہ جس طرح سے گاؤں میں بابا رحمتے ہوتا ہے میں بابا رحمتے بن گیا، لیکن دراصل وہ پوری قوم کے لیے بابا زحمتے بن گیا تھا۔ اس نے ایسی حرکتیں کی، وہ ہاسپٹلوں کے دورے کرنے لگا، وہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پنچایتیں بٹھانے لگا، اور آج آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ایکسپوز کیا ہے۔ اس کے بیٹے کی آڈیو ایک جو ہے وہ لیک ہوئی ہے 2-3 دن پہلے، اس میں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا سودا کرتے ہوئے ایک بندے کو ٹکٹ دلانے کی بنیاد پہ اس سے 1.5 کروڑ روپے جو ہے وہ طلب کر رہا ہے، اور اسے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک نہ کرو، میں نے پورا 1.5 لینا ہے آپ سے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اتنے اعلیٰ مناصب پہ بیٹھے لوگ، ان کا کردار یہ سامنے آ رہا ہے، ایسا گندا کردار رکھنے والا آدمی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج تو اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اور وہ تمام باتیں جو میاں نواز شریف کے خلاف جو سازش ہوئی، اور اسے اس بات میں سزا دی گئی کہ تم اپنے بیٹے کی فیکٹری میں تم نے اپنے آپ کو ملازم شو کیا ہے، اور وہاں سے تم نے تنخواہ لینے کی بات لکھی ہے۔ تنخواہ تم نے لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، لہذا تم نااہل ہو۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ یہی بابا زحمتے تھا۔ ان لوگوں نے سازش کی، اور سازش کر کے ان لوگوں نے جو ہے وہ ملک کا بٹھا بٹھایا، اور اس سے ایک فتنہ صفت انسان کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ حکومت میں بٹھا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو یعنی حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ میں اسمبلی میں جو میری سیٹ ہے اس کے آگے وزیر اعظم کی سیٹ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی 5 فٹ کے فاصلے پہ اس کی سیٹ ہے۔ اس آدمی نے 3.5 پونے 4 سال میں ہمارے ساتھ کبھی دعا سلام نہیں لی، یہ کبھی ہمیں ملا نہیں۔ اور جس دن میاں شہباز شریف نے وہاں پہ اٹھ کے کہا کہ ملک کے حالات خراب ہیں، آئیں بیٹھیں خان صاحب، کوئی ہم چارٹر آف اکانومی بنائیں، ملک کی اکانومی کا، معیشت کا بہت برا حال ہے، اس نے آگے سے گالیاں نکالنی شروع کر دی، کہا تم تو چور ہو، تم تو ڈاکو ہو، میں تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تو تمہیں جیل بھیجوں گا، تم تو جیل سے بچنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہو۔ حالت یہ ہے کہ جس دن انڈیا نے پلوامہ کا حملہ کیا تو اس دن چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ صاحب نے، اور اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر غالباً تھے جنرل آصف غفور، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو بریفنگ دینا چاہتے ہیں۔ اس بریفنگ کے لیے انہوں نے اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کو بلایا، ہر پارٹی سے 3-3 4-4 لوگ گئے، ہم بھی گئے، میں تھا، میاں صاحب تھے، زرداری صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان، سارے لوگ وہاں پہ ہم تقریباً 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے۔ یہ 7 والی لائن میں کوئی 100 فٹ کے فاصلے پہ اپنے دفتر میں موجود تھا۔ چیف آف آرمی سٹاف اس کی منتیں کرتا رہا کہ آؤ جا کے وہاں پہ آپ بیٹھیں تو ہم نے بریفنگ دینی ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو ان کو نہیں دیکھ سکتا، میں تو ان کو نہیں مل سکتا۔ تو مختصراً بات کہ اس ملک میں سیاسی طور پہ عدم استحکام، نفرت، اوئے توئے کا کلچر، اپنے مخالف کو گالیاں دینا، اپنے مخالفوں کو کوئی جگہ نہ دینا، اور اپنے مخالفوں کے متعلق یہ کہنا کہ جی ان سب کو ختم کر دیا جائے گا،
آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اگر گاؤں میں 2000 لوگوں نے ووٹ آپ کے حق میں نہیں دیا تو بھلے 10,000 نے آپ کے حق میں دیا ہو تو آپ 2000 لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے؟ اس طرح سے سسٹم چلے گا؟ اس طرح سے یہ ملک چلائے گا؟ اس نے دراصل اسی طرح سے ملک کو چلانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے بھٹا بیٹھ گیا۔ اس نے 3.5 پونے 4 سال کوئی کام نہیں کیا، اور ایک ہی بات کہ جی میں نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالوں گا، میں اس کو گریبان پکڑ کے گھسیٹوں گا، میں اس کو یہ کروں گا۔ لیکن 126 دن بعد جب پھر دھرنا ختم کرنا پڑا، جب پشاور میں واقعہ ہوا اے پی ایس اسکول کا، جس میں دہشت گردوں نے ہمارے ملک کے کوئی تقریباً 150 کے قریب جو ہے وہ بچوں، معصوم بچوں کو جو ہے وہ شہید کیا، تو اس کے اوپر اس کو دھرنا جو ہے وہ ختم کرنا پڑا۔ اگلے دن میاں نواز شریف نے اسے فون کیا کہ عمران خان صاحب، ملک میں دہشت گردی ہے، ملک میں حالات بہت خراب ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم بیٹھ کے ان کے متعلق کوئی سوچیں اور کوئی منصوبہ بنائیں اور دہشت گردی کو جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو کل تک میرا گریبان پکڑ رہا تھا، یہ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، تو میں اس کو کیوں فون کروں؟ لیکن ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، تو جن لوگوں نے ساری زندگی کلاشن کوف چلانے کے علاوہ کوئی اور کام کیے ہی نہیں، تو وہ کس طرح کے شہری بن کے رہیں گے؟